ہمارے ہاں بڑے ہی افسوس کے ساتھ ہے یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے اور ہماری اجتماعی حالت ایسی ہو چکی ہے، ایک طرف تو لا دینیت ہے، دین سے دوری ہے، اور دوسری طرف دین کے نام پر، اسلام کے نام پر، اسلام کی خدمت کے نام پر جو ہے بدعات کو پھیلایا جا رہا ہے۔ لوگ اسلام سمجھ کے بدعات پر عمل کر رہے ہیں۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، ابھی گزشتہ رات آپ نے دیکھا شب معراج منائی گئی۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ہمیں چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم قرآن و حدیث سے دین کے مسائل جو ہیں وہ شریعت کے اصل مصدروں سے ان کا اخذ کریں۔ ہم نے دنیا بڑی پڑھ لی ہے، وہی بات ہے، انگریزی اتنی پڑھ لی ہے کہ انگریزوں کو پڑھا سکتے ہیں، لیکن دین کے بنیادی مسائل بھی نہیں پتہ۔ جہاں کسی نے لگا دیا اسی کے پیچھے لگ گئے ہیں، پوری زندگیاں اسی میں گزار دی ہیں۔ ہم خود قرآن و حدیث کا مطالعہ ہی نہیں کر سکتے۔ وہ کیا اللہ نے قرآن مجید جو اتنی اعلیٰ ترین کتاب اللہ نے اتاری ہے، صرف اس لیے اتاری ہے کہ لوگ خالی اس کو بغیر سمجھ کے پڑھتے جائیں، لوگ اس کے تعویذ بنا لیں، اس کو گھول کے پانی کے اندر پئیں، اس لیے اللہ نے قرآن کو اتارا ہے؟ اور یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہدایت کیسے ملے گی؟ اس قرآن سے، اس کو پڑھنے سے، سمجھنے سے، عمل کرنے سے۔ اب شب معراج، اللہ کے بندو، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے واقعہ معراج جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، متفقہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو آسمانوں پر بلایا، اللہ نے آسمانوں کی سیر کروائی، آپ کو واقعہ معراج ہوا، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، جنت اور جہنم کے نظارے بھی ہوئے، پیارے پیغمبر نے تمام چیزیں دیکھی۔ ہمارا ایمان ہے، اس سے کوئی انکاری نہیں ہے۔ جو انکار کرتا ہے وہ اپنے ایمان سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ معراج کس تاریخ کو ہوا، کب ہوا، اس کے بارے میں علماء میں کثیر اختلاف ہے، اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں 10 سے زیادہ اقوال بیان کیے ہیں، یعنی معراج کی تاریخ میں 10 سے زیادہ قول بیان کیے۔ کسی نے کہا کب ہوا، کسی نے کہا کب ہوا، اور اس میں سے ایک قول یہ ہے کہ 27ویں رجب کو ہوا، ایک قول یہ ہے کہ 27ویں رجب کو ہوا۔ لیکن اس قول کو بیان کرنے کے بعد حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قول صحیح معلوم نہیں ہوتا، یہ قول اقرب الی الصواب معلوم نہیں ہوتا، بلکہ جو قول زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پیارے پیغمبر کو معراج ربیع الاول کے مہینے میں ہوا اور ہجرت سے پہلے ہوا۔ امام نووی رحمہ اللہ نے بھی اسی قول کو صحیح کہا ہے، اور امام ابن حزم رحمہ اللہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس قول پر مسلمانوں کا اجماع ہے کہ پیارے پیغمبر کو معراج جو ہے وہ ربیع الاول کے مہینے میں ہوا ہے، اور جمہور علماء کا میرے بھائی یہی قول ہے کہ پیارے پیغمبر کو معراج جو ہے ربیع الاول کے مہینے میں ہوا، رجب میں نہیں۔ بہرحال اگر یہ مان بھی لیں کہ پیارے پیغمبر کو معراج رجب کے مہینے میں ہوا، 27 تاریخ کو ہوا، اگر مان بھی لیں بالفرض، تو میرے بھائی شب معراج منانا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اور دین اسلام کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم آزاد ہیں، جو دل میں آئے گا وہ کریں گے، نہیں۔ کیا شب معراج پیارے پیغمبر نے منانے کا حکم دیا؟ حدیث کی کسی کتاب میں ایک بھی صحیح حدیث نہیں ہے کہ اس میں شب معراج منانے کا ذکر ہو۔ کسی ایک صحابی نے شب معراج نہیں منائی، نہ ہی اگلے دن روزہ رکھا ہے، کسی ایک صحابی سے بھی یہ عمل ثابت نہیں۔ محدثین نے حدیث کی امہات الکتب میں جہاں پر واقعہ معراج بیان کیا ہے نا، وہاں پر ساتھ یہ کیوں بیان نہیں کیا کہ شب معراج بھی منائی جائے، معراج کی رات کو فلاں 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 کام بھی کیے جائیں، عبادات بھی کی جائیں، اگلے دن روزہ بھی رکھا جائے؟ نہیں میرے بھائی، اگر شریعت کا یہ فیصلہ ہوتا، شریعت کے اندر یہ مسئلہ ہوتا کہ شب معراج منانی ہوتی، تو کم از کم اس کی تاریخ پر اتفاق تو ہوتا، اور کم از کم پیارے پیغمبر اس کی تاریخ تو بتا کر جاتے۔
صحابہ کرام اس تاریخ پر اتفاق تو کرتے، محدثین کتابوں کے اندر اس کے بارے میں لکھتے کہ اہل علم کا اتفاق ہے کہ فلاں تاریخ کو شب معراج منائی جائے، اگلے دن روزہ رکھا جائے، کوئی ایسی واقعہ، کوئی حدیث، کوئی ایک بھی حدیث میں ذکر نہیں ہے اللہ کے بندوں۔ نہ جانے ہم لوگ کن معاملوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں، میں نے پہلے بھی بیان کیا، اگر آپ لوگ کروڑوں روپیہ پیسہ ریال ڈالر بنا کر گورنمنٹ کو دیں کہ یہ میرے بھائی ہم آپ کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ اس سے ملک کا قرضہ ادا کر دیں، کیا گورنمنٹ اس سے خوش ہوگی؟ نہیں، بلکہ وہ آپ کو جیل میں ڈالیں گے، اور میں نہیں جانتا اس کی بیل کب ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال میرے بھائی بتانے کا خلاصہ یہ ہے، جب تک اس نوٹ پر، اس پیسے پر، اس روپے پر اسٹیٹ بینک کی مہر نہیں لگی ہوگی، گورنمنٹ اس کو قبول نہیں کرے گی۔ اور میرے بھائی جب تک کوئی عمل جس پر محمد الرسول اللہ کی مہر نہیں لگی ہوئی وہ اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ ہمارے حالات پر رحم فرمائے، اللہ ہمیں دین حنیف کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔